الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ حج میں فرماتا ہے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس کے بعد ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی شدید ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور حمل والیوں کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہوں، وما ہم بسقارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے اتنا شدید ہوگا، اللہ کا عذاب کی سختیاں اتنی ہوں گی اس دن کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے کسی نشے میں جھوم رہے ہوں، حالانکہ اس دن کی سختیوں کو دیکھ کر، اس دن کے حالات کو دیکھ کر کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ سورہ حج میں کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم کیسے بچ پاؤ گے اگر تم کفر کرتے رہے، اگر تم اللہ کا انکار کرتے رہے، اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے؟ کس دن؟ کون سے دن؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ کون سا دن ہے بھائیو؟ یہ وہی دن ہے کہ جس سے ڈرایا جاتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تیاری کرنے کا کہا، اپنے اصحاب سے، اپنے ازواج سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقربا سے، سب سے کہہ دیا کہ اس دن کے لیے تیاری کر لینا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، اور اسی طرح نہ قبیلہ اور برادری ہی بچا سکے گی۔ اس دن ہر کسی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال اور کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر اپنے گھروں کی چار دیواریوں میں، اپنے کمروں میں بڑے آرام سے اللہ کی بغاوت کر لیتے ہیں، یہ گمان کر کے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے، کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، اس رب سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور جو کام اس دنیا میں کیے ہوں گے، آج تو یہ گمان کیا جاتا ہے، آج دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر، اس دنیا کے عیش و عشرت میں
مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت پر اتراتے ہوئے آج تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، اپنی تمام زندگی جو گزاری ہے اس کا اللہ رب العالمین نے حساب لینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسی کی، اللہ کے حکموں کے مطابق کتنی زندگی گزاری، ان تمام باتوں کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اس زندگی میں اللہ نے تو بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ حساب لینا ہے۔ ہاں میرے بندے، میری نعمتوں کا بے دریغ استعمال کرتا رہا، میرے دیے ہوئے مال سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا، عیاشی کرتا رہا، ہر طرح کی نعمتوں میں تو پلتا رہا۔ یہ تو بتا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کیا؟ دنیا میں مال کمانا تو مقصد نہ تھا، دنیا میں اولاد کی کثرت مقصد تو نہ تھا، دنیا کے اندر برادری اور قبیلے کی کثرت اور حسب نسب پر فخر کرنا تو مقصد نہ تھا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مقصد تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے کہ خلقت کے بنانے کا مقصد، جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب بھائیو، جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول جائے، دنیا میں آنے کے بعد یہ بھول جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اس دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو گم کر دے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے، اور دوسرے شہر کے سفر میں وہ کسی کاروباری سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے، اور جب وہ دوسرے شہر میں پہنچتا ہے وہاں پر اس کی رہائش جو ہے چند دنوں کی ہے، ان چند دنوں میں اسے اپنا کام کرنا ہے اور واپس لوٹنا ہے۔ بھائیو، اگر وہ شخص اپنے کام کو بھلا دے، اس شہر کی رنگینیوں میں گم ہو جائے، اس مقصد کو بھلا دے، میں اس جگہ کیوں آیا، میرا آنے کا مقصد کیا تھا، اور اسی رنگینیوں میں کھویا رہے، اتنی دیر میں، اتنے وقت میں اس کی واپسی کا جو ہے ٹائم ہو جائے، واپسی کی گاڑی تیار ہو جائے، واپسی کے ٹکٹ کا ٹائم ہو جائے، اور پھر وہ افسوس اور مایوسی کی حالت میں واپس پلٹ آئے، جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ یہی مثال ان بھائیوں کے لیے بڑی اہم ہے جو اپنے گھروں سے دور ہیں، جو اپنے گھروں سے دور پردیس میں رہنے والے، دوسرے شہروں اور ملکوں میں رہنے والے۔ کوئی بھی اپنے ملک سے نکلنے کے بعد دوسرے ملک کے اندر نہ تو جائیداد بنانے کا سوچتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا پرمننٹ ٹھکانہ بناتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت ہوا، کب میری یہاں سے چھٹی ہو جائے، مجھے واپس جانا پڑے، مجھے اپنے ملک میں لوٹنا پڑے۔ ایسا نہ ہو ادھر جائیداد بنا لوں، ادھر انویسٹمنٹ کر لوں، ادھر زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر کے لگا دوں، اور کل مجھے جانا پڑ جائے تو مال کا کیا کروں گا، ان کوٹھیوں اور ان بلڈنگوں کا کیا کروں گا، اس کاروبار کا کیا کروں گا، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا اور اپنے گھر خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ بھائیو، یہی مثال اس دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اللہ نے ہمیں یہاں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں، جتنے پیشے ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس کو مقصد بنانے سے منع کیا ہے، مال و دولت کی کثرت پہ اترانے سے منع کیا ہے، اولاد کو پیدا کرنے کے بعد ان کی انگریزوں جیسی تربیت کرنے سے منع کیا ہے، انہیں مومن اور مسلمان گھرانے جیسی تربیت دینے کا حکم دیا ہے، انہیں مواحد اور مسلمان بنانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، بچہ دین کے بارے میں کچھ جانتا ہے کہ نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر انگلش فر بولتا ہے،
اگر اسے ہر نئی فلم اور ہر نئے گانے کے بارے میں پتہ ہے، اگر اسے وہ تمام خرافات کرنے کا پتہ ہے، تو اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا جنرل نالج رکھتا ہے، حالات حاضرہ کا بڑا علم رکھتا ہے۔ بھائیو، یہ ہماری بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آج صرف دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا سے اس دین کو نکال دیا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا۔ صرف دو طرح کے لوگ ہیں، جن کی زندگیوں میں دین نظر ہی نہیں آتا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دین ہے لیکن بکاؤ ہے، جو دین اس لیے سیکھتے ہیں دنیا کی منفعت اور دنیا کا لالچ اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جھوٹی شہرت اور دنیا کا تھوڑا سا مال لینے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری اکثریت مولویوں کی، علماء کی اور شیخ الاسلام کی اور تمہارے بڑوں کی ایسی ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، اور صرف مال ہی نہیں کھاتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے غافل کر دیتے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ آج آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ جن کی زندگی میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا، جن کے گھروں میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا، جن کے رہن سہن میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا، جن کی اولادوں میں آپ کو دین کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ اور ایک دوسرا گروہ وہ ملے گا کہ جو نام تو دین اسلام کا لیتا ہوگا لیکن لوگوں کو شرک اور بدعات پہ لگانے والا ہوگا، لوگوں کے ایمان کے اوپر اور ان کے مال کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگتے ہوں گے، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہوگا، جنہیں شیخ کل اور بڑے بڑے القابات دیے جاتے ہوں گے کہ یہ بڑے جو ہیں شیخ صاحب ہیں، یہ بڑے محدث صاحب ہیں۔ آج ایسے کتنے ہی جہلا آپ دیکھ لیں جن کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن ان میں ایک سب سے بڑا دجال اور کذاب یہ طاہر القادری جو ہے، آج اس کی شکل میں کتنے ہی ایسے دجال موجود ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کے لیے، لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن بھائیو، اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ایسے لوگوں کا تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، کن کا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے تو صرف علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ کون سے علماء؟ علماء حق۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الغفور۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ علماء کی دو طرح کی قسمیں ہیں، ایک وہ علماء ہیں کہ جو علماء حقہ ہیں، ایک وہ علماء ہیں کہ جو شیخ الشیطان ہیں، جو علماء سو ہیں، جن کا کام دین کے اندر بدعات کو جاری کرنا ہے، جن کا کام دین کے اندر شرک کی ترویج ہے، جن کا کام صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے، دنیا کا مال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں۔ ہمارے ہاں جو میں نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ اپنی دنیا میں سے دین کو نکال کر صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا ہے، ان کی زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دین کے نام پر دنیا بنانے کے لیے، دین کے نام پر دین کو بیچ کر دنیا بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور وہ بھی دنیا کمانے میں مگن ہے۔ دونوں کے پاس دین نہیں، نہ دنیا دار کے پاس دین ہے،
نہ ان علماء سو کے پاس دین ہے کہ جو اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، لوگوں کے ایمان جو ہیں ان کے سودے کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہمیں آخرت کے اس قیامت کے دن کے لیے ہمیں اپنے لیے کیا زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے؟ بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف اس دنیا میں آ کر غفلت کی زندگی بسر کر لینا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت تو ہے ہی، لیکن وہ عبادت کیسے کی جائے اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس دین کا علم نہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں ان علماء سو کے کہ جو جدھر لگاتا ہے لگ جاتے ہیں۔ بھائیوں، ہم سے یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ نے علم کے بارے میں سوال کرنا ہے، اللہ نے جوانی کے بارے میں سوال کرنا ہے، اللہ نے مال کے بارے میں سوال کرنا ہے، اللہ نے زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ یہ زندگی کن کاموں میں بسر کی، میں نے مال دیا تھا کن کاموں میں خرچ کیا، میں نے اولاد دی تھی ان کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے گھر کا، اپنے ملازموں کا، اپنے بیوی بچوں کا مسئول ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر کوئی چراہوا ہے، ہر کوئی مسئول ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے بیوی بچے، اس کے ملازمین، اس کے دفتر میں اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے سبارڈینیٹ، اس کے کولیگ، ان سب کا بندہ جو ہے ذمہ دار ہے۔ اور بھائیوں، اس دن کے بارے میں سن لیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اس دن مجرم کیا کہے گا؟ اس دن مجرم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم اپنے فدیے میں، اپنے بدلے میں اپنے بیٹے کو دے دے گا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے، آج مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے گا۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے قبیلے اور کنبے کو دے گا، اپنی برادری کو دے گا کہ اے اللہ میری ساری برادری کو جہنم میں ڈال دے۔ کیا کہے گا؟ ادھر بھی بس نہیں ہوگی، کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جو کچھ اس زمین میں ہے اے اللہ سب کو پکڑ لے، مجھے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ سورہ معارج، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی بات اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ میرے بیٹے کو پکڑ لے، اے اللہ میری بیوی اور میرے بھائی کو پکڑ لے، اے اللہ میری برادری کو پکڑ لے، اے اللہ جو کچھ اس زمین میں ہے سب کو پکڑ لے، مجھے آج جو ہے معاف کر دے، مجھے آج چھوڑ دے۔ لیکن اس دن چھٹی نہیں ملے گی۔ اور بھائیوں، اگر تھوڑا سا غور کریں، آج اس دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت کا سبب ہیں کون لوگ؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں، آج اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کا باغی ہمیں بناتا کون ہے؟ آج اس دنیا کی زندگی کے اندر اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے، اولاد کی خاطر چوری کرتا ہے، اولاد کی خاطر لوگوں کا حق مارتا ہے، بیوی اور بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کنبے اور برادری کے لیے ایسی تمام رسموں کو سینے سے لگاتا ہے، وہ چاہے بدعات ہوں، وہ چاہے خرافات ہوں، وہ چاہے شرکیہ افعال ہوں۔ اس وقت ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہماری برادری میں تو قبروں کے اوپر مزارات بنائے جاتے ہیں، ہماری برادری میں تو کل کیے جاتے ہیں، ہماری برادری میں تو جو ہے عید میلاد منایا جاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کریں گے۔ بھائیو، اللہ کا باغی بنانے میں برادری کا کتنا ہاتھ ہے، اولاد کا کتنا ہاتھ ہے، اور اسی طرح بیوی کا،
بھائیوں کا، رشتہ داروں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کہتا ہے جنہوں نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ کا باغی بنایا، قیامت کے دن وہ شخص کہے گا اے اللہ ان سب کو پکڑ لے، آج مجھے چھوڑ دے۔ تو بھائیوں، اگر قیامت کے دن ہی ہم نے یہ کہنا ہے تو آج ہی ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ آج ہی اپنی خواہشات کے اوپر بند کیوں نہیں باندھتے؟ آج ہی اپنی اولادوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائیوں، اپنی برادریوں کو ان کی لمٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے کہ بس تمہاری یہ لمٹ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، تمہاری ہر جائز بات مانی جائے گی، لیکن جو بھی بات ناجائز ہوگی، جو بھی اللہ کی بغاوت کی بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، چاہے خوش ہو، چاہے راضی ہو یا چاہے ناراض ہو جاؤ۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں کسی مخلوق کا حکم نہیں مانا جا سکتا، وہ خواہ باپ ہو، وہ چاہے ماں ہو، وہ چاہے رشتہ دار ہوں، وہ چاہے اولاد ہو، کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی اللہ کی بغاوت کے کام میں۔ اور بھائیوں، آج دنیا کی زندگی میں اللہ کو بھلا کر، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال کر، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کے اندر مست زندگی گزارنے والے، اپنے گھروں کے اندر کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ نماز کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کا منادی کرنے والا کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مگن بیٹھے رہتے ہیں، جماعت کا وقت نکل جاتا ہے، نماز با جماعت نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں جاتے، گھروں میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فلموں اور ڈراموں میں اور ان بےہودگی کے کاموں میں ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ بھائیوں، ان کے لیے قیامت کو کیا اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ کو موڑے گا، جو اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنے مال میں مست رہ کر غفلت کی زندگی بسر کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ بھائیو، یہاں پر معیشت کے تنگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ تو بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، ایک بندہ تو بڑے کارخانوں کا مالک ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، پھر اللہ جو یہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ارب پتی اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود نہ اس کے مال کے آنے کا پتہ چلے گا، نہ جانے کا پتہ چلے گا۔ اتنا مال اکٹھا کرنے کے باوجود اس کی زندگی بے سکونی کی زندگی ہوگی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، راتوں کو بے سکون رہے گا، اور ہر وقت اس مال کی فکر میں پریشان رہے گا، ہائے میرا مال، ہائے میری فیکٹری، ہائے میرا کارخانہ، راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ کہتا ہے حشر کے میدان میں اندھا اٹھاؤں گا۔ اب وہ بندہ اللہ سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا،
میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کی زندگی میں بڑا دور اندیش تھا، دنیا کی زندگی میں تو میری نظر بڑی تیز تھی، میں تو بڑے دور سے خطرے کو بھانپ لیا کرتا تھا، میری دور اندیشی کی مثالیں تو لوگ دیا کرتے تھے۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی میں تو میری نظر بڑی تیز تھی، آج قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہے گا اسی طرح جیسے تجھ تک میری آیات آیا کرتی تھیں، تیرے پاس میرے حکم آیا کرتے تھے، تیرے پاس میری شریعت کے فیصلے آیا کرتے تھے، تیرے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مسئلہ آیا کرتا تھا، تیرے پاس وہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے کے بارے میں فہم دینے والی کتاب آیا کرتی تھی، وہ آیات تیرے سامنے پڑھی جاتی تھیں، نبی کے فرمان تیرے سامنے لائے جاتے تھے، فنسیتها، تو نے بھلا دیا، تو بھول گیا ان کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو میری آیتوں کو بھول گیا، جیسے تو میرے ذکر کو بھول گیا، جیسے تو میری اس دنیا میں تیرے بھیجے جانے کا مقصد تو بھول گیا، جیسے تو میری عبادت سے منہ موڑ بیٹھا، جیسے تو نے میری کتاب کو پیٹھ دکھائی، ویسے ہی آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ بھائیو، اس بات کا فیصلہ آج آپ خود کر لیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری زندگی کس نہج پر بسر ہو رہی ہے؟ ہر انسان اپنا محاسب خود ہے، ہم سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب سے بہتر معلوم ہے ہماری زندگی کن کاموں میں بسر ہو رہی ہے، ہمارے دن کے 24 گھنٹے، ہماری صبح اور شام کن کاموں میں ہو رہی ہے، ان سارے دنوں میں، اس سارے وقت میں ہم نے اس دین کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، ہم نے دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، اور باقی دنیا داری کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا ہے۔ بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جو حشر کا میدان سجنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے اس رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اس کے سامنے اپنی تمام زندگی کا حساب دینا ہے۔ بھائیو، اگر یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے، اگر ہمارا یوم آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہے، تو پھر بھائیو ہم اللہ کے نافرمان اور باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے ایک افسر، ایک منسٹر اور ایک ایم پی اے، ایم این اے کے سامنے تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ اس کو ملتے ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو ملنے کے لیے ہم کوئی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ پکا ہو کہ ہاں ہم نے اس رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، تو بھائیو پھر تو ہمیں ہر وقت اللہ کی فرمان برداری میں اس دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا رہنا چاہیے۔ پھر تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہماری زندگیاں تو ویسے ہی جہالت میں بسر ہو چکی، ہمارا وقت تو پہلے ہی ضائع ہو چکا۔ اب جو مہلت ملی ہے، اسی کو غنیمت جانتے ہوئے بھائیو اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں، اپنا ہر وقت جو ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے صرف کریں، دنیا کمائیں، دنیا داری کریں، لیکن دنیا کو مقصد نہ بنائیں، دنیا کو ضرورت رکھیں، دین کو مقصد بنائیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کی اپنی آخرت، آپ کے گھر والوں کی آخرت اور اس دین کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس دین کی فکر کرتا ہے، جو اس آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو ویسے ہی دے دیتا ہے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیا کو تلاش کرتا رہتا ہے، جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں
دین کو پسے پش چھوڑ دیتا ہے، دین کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو اوپر دنیا کی زندگی کو جو ہے برتری دیتا ہے، وہ شخص دنیا سے محروم رہتا ہے۔ دنیا تو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، لیکن وہ دنیا کے پیچھے اس طریقے سے بھاگتا ہے کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ لیکن جو اپنا اوڑھنا اور بچھونا دین کو بنا لیتا ہے، جو دین کی فکر میں صبح و شام لگ جاتا ہے، جو دین کو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، بھائیو، اس کے لیے نہ صرف اللہ کے فرشتے، نہ صرف چیونٹیاں اپنے بلوں میں، بلکہ سمندر کی مخلوقات تمام کی تمام جو ہیں اللہ کے پاس اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور بھائیو، جس کے لیے اتنی مخلوقات دعائیں کرنے والی ہوں، اس شخص کو کیا فکر ہو سکتی ہے، اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور رب العالمین، جو بندہ اپنے رب کے کام میں لگ جاتا ہے، کیا اس بندے کا کام وہ رب نہیں کرے گا؟ آج فکر کرنے کی بات ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دیکھ لیں، دنیاوی زندگی کو، کہ یہ کس نہج پہ بسر ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، اے کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ بھائیو، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش میں اس وقت میں زندہ نہ ہوتا۔ یہ وقت آنے والا ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرنے والا یہ کہے گا کہ اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں یہاں دفن ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والا گروہ جو ہے گرا دے گا۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو گرا دیا جائے گا اور یہاں پر حج اور عمرہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بھائیو، اس وقت سے پہلے اللہ کے اس مبارک گھر کی زیارت بھی کریں، حج اور عمرہ بھی کریں، اور ایسے وقت سے پہلے فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے فتنوں کے ظہور سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، دین کا علم حاصل کر لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، لوگوں تک اللہ کی توحید کو پھیلانے کی ذمہ داری لے لیں۔ ہر طرف شرک اور بدعت کی بھرمار ہے، ہر طرف کہیں بدعت پھیلائی جا رہی ہے، کہیں پر شرک پھیلایا جا رہا ہے، کہیں پر قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پر ان علماء سو نے اپنے آپ کو سجدے کروانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ بھائیو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی توحید کو غالب کریں، اللہ کی توحید کو عام کریں، لوگوں کو شرک کے بارے میں بتائیں، اور انہیں شرک سے بچنے کے بارے میں جو ہے تلقین کریں، اور ان کے سامنے اللہ کی خالص توحید کو رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ کہنے والے کو اللہ سب سے پہلے اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔